باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہمارے بحث خمس کے بارے میں ہے۔ خمس کے بارے میں پہلا ہم نے جو کاروبار کے منافع کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ نمبر 2 ہے معدنی کانیں، یعنی معدنی کانوں سے جو چیز نکلتی ہے اس سے ان چیزوں کے کس طرح خمس ادا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں سونے، چاندی، سیسے، تانبے، لوہے جیسی دھاتوں کی کانیں، نیز پیٹرولیم، کوئلے، فیروزے، عقیق، پھٹکری یا نمک کی کانیں اور اسی طرح کی دوسری کانیں انفال کے زمرے میں آتی ہے، یعنی وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملکیت ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی چیز نکالے جبکہ شرعاً کوئی حرج نہ ہو تو اسے وہ اپنی ملکیت قرار دے سکتا ہے، اور اگر وہ چیز نصاب کے مطابق ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ فرماتے کان سے نکلی ہوئی چیز کا نصاب 15 مسکال مروجہ سکہ دار سونا ہے، یعنی اگر کان سے نکالی ہوئی کسی چیز کی قیمت ضروری اخراجات نکالنے کے بعد 15 مسکال سکہ دار سونے تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کے بعد جو اخراجات آئے ہوں، جیسے اس دھات کو خالص بنانے کے اخراجات انہیں منہا کر کے جو باقی بچے اس کا خمس دے۔ جس شخص نے کان سے منافع کمایا ہو اور جو چیز کان سے نکالی ہو اگر اس کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے تک نہ پہنچے تو اس پر خمس تب واجب ہوگا جب صرف یہ منافع یا اس کے دوسرے منافع اس منافع کو ملا کر اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائیں، تب اس پر خمس واجب ہوگا۔ جپسم اور چونے پر احتیاط لازم کی بنا پر معدنی چیزوں کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا اگر یہ چیزیں حد نصاب تک پہنچ جائیں تو سال بھر کے اخراجات نکالنے سے پہلے ان کا خمس دینا ضروری ہے۔ فرماتے جو شخص کان سے کوئی چیز نکالے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، خواہ وہ کان زمین کے اوپر ہو یا زیر زمین، خواہ ایسی چیز میں ہو جو اس کی ملکیت میں ہو یا ایسی زمین میں ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو، تب بھی اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو چیز اس نے کان سے نکالی ہے اس کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے کے برابر ہے یا نہیں تو احتیاط لازم کی بنا پر یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو وزن کر کے یا کسی اور طریقے سے اس کی قیمت معلوم کرے، اگر ممکن نہ ہو تو اس پر خمس واجب نہیں۔ فرماتے اگر کئی افراد مل کر کان سے کوئی چیز نکالیں اور اس کی قیمت 15 مسکال سکہ دار سونے تک پہنچ جائے لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ اس مقدار سے کم ہو تو اس پر خمس واجب نہیں۔ فرماتے اگر کوئی شخص اس معدنی چیز کو ایسی زمین کے نیچے سے جو دوسرے کی ملکیت میں ہو اس کی اجازت کے بغیر اس کی زمین کو کھود کر نکالے تو مشہور قول یہ ہے کہ جو چیز دوسرے کی زمین سے نکالی جائے وہ اسی مالک کی ہے، لیکن یہ اشکال سے خالی نہیں اور بہتر یہ ہے کہ باہم معاملہ طے کرے، اگر آپس میں سمجھوتا نہ ہو سکے تو حاکم شرع کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس تنازع کا فیصلہ کرے۔ نمبر 3 جو ہے گڑا ہوا دفینہ جس پر خمس واجب ہے۔ فرماتے ہیں دفینہ وہ منتقل شدہ مال ہے جو چھپا ہوا ہو اور لوگوں کی دسترس سے نکل چکا ہو اور جسے زمین، درخت، پہاڑ یا دیوار میں چھپایا گیا ہو جبکہ معمولاً وہ ایسی جگہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو کسی ایسی زمین سے دفینہ ملے جو کسی کی ملکیت نہ ہو یا مواد خود اس نے اس زمین پر محنت کر کے اسے اپنی ملکیت میں لیا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ فرماتے دفینی کا نصاب 105 مسکال سکہ دار چاندی اور 15 مسکال سکہ دار سونا ہے،
یعنی جو چیز دفینے سے ملے اگر اس کی قیمت ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہو تو اس کا خمس واجب ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ایسی زمین سے جو اس نے کسی سے خریدی ہو یا مثلا اجارے وغیرہ سے اس پر حق تصرف حاصل کیا ہو، کوئی ایسا دفینہ ملے جس کا تعلق کسی مسلمان یا کافر ذمہ سے نہ ہو، یا اگر ہو تو اتنے قدیم زمانے سے تعلق ہو کہ جس کے بعد اس کے کسی بھی وارث کو تلاش نہ کیا جا سکے تو وہ اسے ملکت میں لے سکتا ہے، اور اس پر خمس دینا بھی ضروری ہے۔ اگر عقلی احتمال ہو کہ یہ سابقہ مالک کا مال ہے جبکہ زمین اور اسی طرح دفینہ یا وہ جگہ ضمناً زمین میں شامل ہونے کے بنا پر اس کا حق ہو تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے۔ اب اگر وہ اس کا مال کا دعویٰ کرے تو ضروری ہے کہ وہ مال اسے دے دے، اگر دعویٰ نہ کرے تو اس شخص کو اطلاع دے جو اسے بھی پہلے اس زمین کا مالک تھا، اس پر اس کا حق تھا، اور اسی ترتیب سے ان تمام لوگوں کو اطلاع دے جو خود اس سے پہلے اس زمین کے مالک رہے ہوں اور اس پر ان کا حق ہو۔ اب اگر ان میں سے کوئی اس کا دعویٰ نہ کرے اور اسے بھی یہ یقین نہ ہو کہ کسی غیر قدیم مسلمان یا ذمہ کا مال ہے تو پھر وہ اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، لیکن اس کا خمس دینا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو ایک وقت میں چند جگہوں سے مال ملے جس کی مجموعی قیمت 105 مسکال چاندی یا 15 مسکال سونے کے برابر ہو تو ضروری اس کا خمس دے، لیکن اگر مختلف اوقات میں دفینے ملیں تو زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی صورت میں ان تمام کی قیمت ایک ساتھ لگائی جائے گی، لیکن اگر فاصلہ زیادہ ہو تو ہر ایک کی قیمت علیحدہ لگائی جائے گی۔ فرماتے ہیں جب دو اشخاص کو ایسا دفینہ ملے جس کی قیمت 105 مسکال چاندی یا 15 مسکال سونے تک پہنچتی ہو لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ اتنا نہ بنتا ہو تو اس پر خمس ادا کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص جانور خریدے اور اس کے پیٹ سے اسے کوئی مال ملے تو اگر اسے احتمال ہو کہ یہ مال بیچنے والے یا پہلے مالک کا ہے، وہ جانور پر اور جو کچھ اس کے پیٹ سے برآمد ہوا اس پر حق رکھتا ہے تو ضروری ہے کہ اسے اطلاع دے، اور اگر معلوم ہے کہ وہ مال ان میں سے کسی ایک کا بھی نہیں ہے، اس کی مقدار نصاب تک ہو تو ضرور اس کا خمس دے، بلکہ احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کا خمس دے اگرچہ وہ مال دفینے کے نصاب کے برابر نہ ہو، اور باقی مال کی ملکیت ہوگا، اس کی ملکیت ہوگا۔ اور یہ حکم مچھلی اور اس کی مانند دوسرے ایسے جانداروں کے لیے بھی ہے جن کی کوئی شخص کسی مخصوص جگہ میں افزائش و پرورش کرے اور ان کے غذا کا انتظام کرے، اگر سمندر یا دریا سے اسے پکڑے تو کسی کو اس کی اطلاع دینا لازم نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔